درود و سلام بآواز بلند۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ والا سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا۔ درود و سلام سخی کا حصہ ہے، بخیل کا حصہ ہی نہیں۔ بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہ گاروں پہ ناصری۔ سرکار کی نظریں ہیں گناہ گاروں پہ ناصر۔ سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق نے بخشی ہے مجھے یہ سوغات مسلسل، تیرا ہی ذکر ہمیشہ، تیری ہی بات مسلسل۔ میں محبت میں اس مقام پہ ہوں کہ جہاں، میں محبت میں اس مقام پہ ہوں کہ جہاں میری ذات میں رہتی ہے تیری ذات مسلسل۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیسوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سوائے ابلیسوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل صد احترام سخی گھرانے کے سخی اور عظیم گل اور پھول اس گلشن مصطفیٰ کے سید السادات فخر السادات حضور قبلہ پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، دیگر مقتدر عشاق مصطفیٰ، محبین صحابہ و محبین آل مصطفیٰ، میرے تلمید رشید علامہ قاری محمد اکمل سعیدی صاحب، جو کہ جامعہ انوار العلوم ملتان میں میرے پاس 1993-94 میں زیر تعلیم رہے۔ پتہ نہیں کوئی کیسٹ کا حصہ کو کلپ انہوں نے سنا، پسند آیا، یاد فرمایا، بندہ حاضر خدمت ہے۔ حضرت کی منت کر کے چند منٹ میں نے لیے ہیں۔ آپ چونکہ سخی گھرانے کے سپوت ہیں، اور سخی ہوتے ہیں، کسی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا ہے، منبر رسول ہے، اللہ کا گھر ہے، میں ہارٹ کا مریض ہوں، جب وقت بہت زیادہ ہو جائے تو میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ خالد حسنین صاحب، ان کو بھی اچانک دل کا مسئلہ، انہوں نے بھی آنا تھا، وہ نہ آ سکے۔ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔
اور تا دم زیست نبی کی ثنا خوانی نصیب فرمائے۔ یہ میلاد مصطفیٰ ہے اور کثیر اجتماع ہے، اور میں اس مقام پہ آ کے دیکھ کے خوش ہوا اللہ کے فضل سے۔ چک نمبر 56 علم میں غلامان مصطفیٰ نے کیا ہی حسین انتظام فرمایا، حسین کی آمد پہ کیا خوب انتظام فرمایا، اور آپ سب نے اپنے سکون کو، استراحت کو خیر باد فرمایا، رونق کے محفل کو ایسا دوبالا فرمایا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے، تھا جن کے مقدر میں گھر چھوڑ کے آ بیٹھے۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بس میں نے چند منٹ بولنا ہے حضرت کے فضل اور مہربانی سے، چند منٹ، لمبا باز نہیں کرنا۔ آپ نے بولا سبحان اللہ، ایک سرکار کی میٹھی زبان سے حدیث عرض کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے کرامن کاتبین دائیں اور بائیں کندھے پر بٹھائے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے جب میرا بندہ عاقل اور بالغ ہو جائے، چھوٹے کی بات نہیں، جب عاقل اور بالغ ہو جائے، جب چھوٹا ہو تو پھر کیا حکم ہے، عاقل بالغ ہو جائے پھر دفتر کھولنا ہے، رجسٹر کھولنا ہے، بولے تو لکھنا، دیکھے تو لکھنا، سننے تو لکھنا، ہاتھ اٹھائے تو لکھنا، قدم بڑھائے تو لکھنا، زبان کھولے تو لکھنا، ادب کرے تو لکھنا، بے ادب ہو تو لکھنا، نبی کا عاشق ہو تو لکھنا، منافق ہو تو لکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو ہے عمل عاقل بالغ ہونے کے بعد، مگر جو پہلے عمل ہیں، میں غلامان مصطفیٰ کو ایک نقطہ دینے لگا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی دعا سے، اللہ کی قسم اس عمر میں جتنی نیکیاں کرے گا جب تک عاقل بالغ نہیں ہوگا، ساری نیکیاں یا ماں کے حق میں ہوں گی یا باپ کے حق میں ہوں گی، ساری نیکیاں والدین کے حق میں ہوں گی۔ اور اگلا جملہ دوسرا بھی سماعت فرمائیں، پھر میں حدیث کی تکمیل کروں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا، یہ تو ہے نا ان کے حصے میں جو زندہ تھے، اب عقدہ حل کرنے لگا ہوں، جو یتیم پلہ ہے، والدین دنیا سے چلے گئے، اب اللہ کے گھر میں یہاں اس مسجد میں آیا، قبلہ قاری محمد اکمل سعیدی صاحب کے پاس اور ان کے نائب کے پاس، مدرس کے پاس، قرآن کے قاری کے پاس، جس نے پہلے دن پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، پھر وہ نیکیاں صبح سے شام تک پڑھتا رہا، الف با تا ثا، الف با تا ثا۔ اور دوسرا جملہ اس کے علاوہ استاد نے پڑھایا ہی نہیں، ایک حرف ہے، نیکیاں 10 ہیں، ایک حرف ہے، 10 نیکیاں 10 ہیں، جو صبح سے شام تک یہ قرآن کے حروف تہجی پہلے حروف یاد کرتا رہا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی رہی۔ اب وہ کہاں جائیں گی؟ والدین مزار میں ہیں تو غلامان مصطفیٰ نبی کا دین بتاتا ہے، دنیا میں ہیں تب بھی حصہ والدین کا ہے، مزار میں ہیں تب بھی حصہ والدین کا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور پھر میں قربان جاؤں، دوسرا نقطہ جملہ دینے لگا ہوں اس محفل کے حوالے سے، جو چونکہ میلاد مصطفیٰ ہے، وقت ہوتا میں تفصیل کرتا نہیں، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایک دفتر تو کرامن کاتبین کے پاس ہے، ایک دفتر وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، ان کو پتہ بھی نہیں، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ کرامن کاتبین کو علم نہیں ہے کون سا دفتر، فرمایا جب مومن زمین پہ پڑتا ہے سبحان اللہ، منافق نہیں، جب مومن پڑتا ہے سبحان اللہ، اللہ جبریل کو فرماتا ہے جماعت ملائکہ کو ساتھ میں لاؤ، جنت میں جاؤ، اس مرد مومن کے نام کا جنت میں درخت لگا، قبلہ شاہ صاحب جنت میں درخت لگا دو۔ پڑا مومن نے زمین پہ سبحان اللہ، اس کے نام کا درخت لگا جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوا، سدرہ نیچے جنت اوپر۔ یہاں پڑا اس شک کی مسجد کے اندر، اس نورانی محفل میں، محفل نعت میں، محفل میلاد میں، ذکر مصطفیٰ میں، اللہ اکبر۔ تو ان پڑھنے والوں کے حق میں اللہ نے فرمایا جنت میں ان کے نام کا درخت لگا دو، جنت اللہ کی، درخت تیرے نام کا،
دوسرا جملہ دینے لگا ہوں قبلہ شاہ صاحب کے، انشاءاللہ دعا دیں گے، جنت اللہ کی، درخت غیر اللہ کے نام کا۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جنت اللہ کی، درخت غیر اللہ کے نام کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میلاد پر فتوے لگانے والوں، لگاؤ فتوہ اس درخت کے بارے میں جو غیر اللہ کے نام کا درخت جنت میں ہے، تیرے نام سے منسوب ہے، تو نے پڑھا سبحان اللہ، غیر اللہ کے نام سے جنت میں درخت ہے۔ اب لگاؤ فتوہ، کیا لگاؤ گے؟ غیر اللہ کے نام کا درخت ہے، اگر وہ شرک نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم، جیسے تیرے نام کی نسبت سے جنت میں درخت لگے، اگر وہ بدعت و حرام نہیں ہو سکتا محمد کے نام کا لنگر پکے، یہ بھی بدعت و حرام نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا علی، اس میں اور بھی تفصیل ہے مگر میں نہیں جانا چاہتا۔ علماء نے مصطفیٰ خدا کے لیے بدعت کے فتوے چھوڑ دیں، جب بدعت کی بات کرتے ہیں، اگر بدعت کی بات کرتے ہیں تو تیرے مدارس بدعت، مساجد کے لگے ہوئے سامنے والے یہ فانوس بدعت، لگے ہوئے سامنے والی یہ پیتل کی ٹوٹیاں بدعت، اگر پوچھتے ہو قالین اور غالیچ بدعت، اگر پوچھتے ہو یہ محراب و منبر بدعت، اگر پوچھتے ہو یہ ساؤنڈ اور سپیکر بدعت، اگر پوچھتے ہو تو تیرا صرف و نحو پڑھانا بدعت، اگر پوچھتے ہو مدرسہ مصطفیٰ کا بھی تھا، نہ قاسم العلوم تھا، نہ خیر المدارس تھا، نہ انوار العلوم تھا، اس کا نام صفہ تھا، تو نے مدارس کا نام کیوں تبدیل کر دیے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو خدا کے لیے وقت ہوتا میں بڑی تفصیل میں جاتا، صرف محبت کی ایک بات کرتا ہوں، یہ سرکار کے میلاد میں آنے والوں، یہ محفل حضور کی نگاہ سے دور نہیں، سرکار کی نگاہ نبوت کے سامنے ہے۔ ایک حیات سرکار کی روح مع الجسد مزار میں ہونا، ایک نبی کی حیثیت ہے نورانی قوت سے اپنے ہر دلدار کے سینے میں ہونا، ہر عاشق کے سینے میں ہونا۔ نبی ہر عاشق کے سینے میں رہتے ہیں۔ جب آئے گی نا قیامت پھر پتہ چلے گا، جب آئے گی نا قبر پھر پتہ چلے گا، تیرے فتوے تیرے سامنے آئیں گے نا، یہ حضور کا میلاد ہو، نبی کی محبت ہو، نبی کا پیار ہو، اور آپ فتوے لگاتے پھریں، جب کندھوں پہ اٹھا کے آپ کو قبر میں لے جائیں گے۔ حضور کبرا جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازری علیہ الرحمہ نے فرمایا، جب مومن قبر میں جاتا ہے، مومن قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں، قوم باذن اللہ بیٹھتا ہے تو فوراً حضور کی کرسی لگ جاتی ہے، آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، ماں نظر نہیں آئی، اللہ اکبر، باپ نظر نہیں آیا، ماں نظر نہیں آئی، بھائی کہاں گئے، دوست کہاں گئے، عظمت والے جان نثار کہاں گئے، جہڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اجو انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سی تینوں ویکھن لئی، او اجو انہاں وی باریاں ماریاں نے، تے جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی قبر میں بھی جلوہ فکن ہوں گے، سرکار فرمائیں گے یہ میرا دیوانہ ہے، میرا پروانہ ہے، میرا مستانہ ہے، ہاں جڑا کہندہ پھردا سی آ میرا ڈھولا کراں بیٹھی دا، آ میرا ڈھولا کراں
ویا میں ڈاڈھولا کرا بیٹھی تو لج پال ہیں ساڑی لج پال ڈھولا ساڑی زندگی تیرے نال ڈھولا تو چنگیا تو چنگا تو چنگیا تو چنگا میں جگ تو نکاری ویا میں ڈاڈھولا سٹیج والے مصروف ہیں آپ تو کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ تو چلے گا پتہ جب قبر آئے گی منزل آئے گی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسے عمل کر کے جاؤ قبر میں جاؤ نبی فرما دیں ارے نکیرین اسے پریشان نہ کرو اسے نہ گھبراؤ اسے پریشان نہ کرو ابھی تو اپنے احباب سے بچھڑ کے آیا موت کے آرے برداشت کر کے آیا تمہیں کیا خبر یہ سونے دو پہلا سوال من ربو کا نبی فرمائیں گے جانتا ہے رب اللہ دوسرا سوال ما دینوں کا حضور فرمائیں گے جانتا ہے دین علیہ السلام تیسرا سوال ما کنت تقول فی هذا الرجل بخاری شریف میں تو صرف سوال یہ بخاری میں سوال یہ کہ جہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے صرف ایک ہی سوال ہے ما کنت تقول فی هذا الرجل جو سامنے جلوہ فگن جمال جہاں آ رہا ہے اس کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ تو قبر کی منزل ہے جب حشر کی منزل ہوگی پھر کیا منظر ہوگا ایک جھنڈا نبی کا ایک جھنڈا ارے میلاد منانے والوں اخراجات کرنے والوں عمرہ کے ٹکٹ کا انتظام کرنے والوں رزق حلال نبی کے نام پر لگانے والوں اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا پھر کیا کیفیت ہوگی آدم بھی فرمائیں گے ہاں مجھے اپنی جان کی پڑی ہے اذهبوا الی غیر رب نفسی نفسی ابراہیم بھی اسماعیل بھی مختصر عرض کر رہا ہوں ہر نبی کا جواب ہوگا اذهبوا الی غیری کس دروازے پہ جائیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا جواب ہوگا آئیں ہم بھی ساتھ چلتے ہیں آپ بھی دربار محمد میں چلیں ہم بھی دربار محمد میں چلتے ہیں تو پھر شعر بھی آخری بات بھی آخری سنتے ہیں کہ محشر میں حضرت نے فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے کہہ دیئے سبحان اللہ میرا تو حضرت کے ساتھ جو وعدہ تھا نا میں تو بھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا حضرت حکم دے تو میں 5 منٹ بڑھا دیتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرت کا کلام سننے قبلہ شاہ صاحب پیر صاحب ہیں سید عمران شاہ ولی ماشاءاللہ وہ حضرت کے محب ہیں حضرت کے دیوانے ہیں وہ حضرت کو سننے کے لیے آ رہے ہیں اب دیکھنا جی وہ بھی سید یہ بھی سید اب دیکھتے ہیں سید کو چھوڑ کے جاتے کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ فرمائیں وہ منظر ہوگا عاشقوں کے لیے کیسا جو قرآن نے فرمایا سنیں اللہ کا قرآن فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ جب میں انسان کا کلام پڑھ رہا تھا تو آپ کا ذوق اتنا بلند تھا جو میں حیران تھا اب تو میں نے رحمان کا کلام پڑھا
ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہاں دایاں ہاتھ میں نامہ اعمال، عاشق مصطفیٰ کے ہاتھ میں نامہ اعمال. اللہ اکبر. چھلانگیں لگا رہا ہے، خوش ہوتا پھرتا ہے اور بلاتا پھرتا ہے. میرے چک والوں آؤ، میرے ہمسائے آؤ، میرے بیلی تے میرے سجن آؤ، ویکھو اللہ دی ذات نے مینوں نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر عطا فرمایا ہے. اگے جملہ قرآن دا اقرؤ کتابیا. آؤ اتھے میں عمل چھپاندا پھردا سا، ہن تانوں بلاندا پھردا. آؤ میرے عمل پڑھو. انی اقرؤ کتابیا، اقرؤ کتابیا. اور میرے اعمال کو پڑھو، میرا نام اعمال پڑھو. اب بندہ جو کام کرتا ہے نیکی ہو تو اللہ نہ کرے کہ دکھاوا ہو یا کہ ریاکاری ہو، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے. لیکن جب نیکیاں کرتا ہے تو بعض اوقات لوگوں کا شیوا ہے وہ دکھاتے پھرتے ہیں. مگر جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سے چھپ کے، انسان سے بھی چھپ کے، رب سے بھی حیا کرتا ہے، انسان سے بھی حیا کرتا ہے. مگر جب قیامت کا دن ہوگا، جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا، دائیں ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی قسم پہ کہتا پھرے گا آؤ لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو. اللہ اکبر. جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ کون ہوگا؟ با کمال ہوگا، با کمال ہوگا، لا زوال ہوگا، محمد لجپال کا نوکر اور غلام ہوگا. اس کی کیفیت کے بارے اعلی حضرت نے فرمایا چونکہ وہ منظر بھی عجیب ہے، نبی کی شان دکھانی ہے. اللہ کی پاک ذات نے محشر کا دن رکھا ہی مصطفیٰ کے لیے ہے. تو شان مصطفیٰ بتاؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا. اللہ کی قسم میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ ہر نبی کو ایک منبر عطا فرمائے گا، میرا منبر ہر نبی سے اونچا، میرا منبر ہر نبی سے اونچا ہوگا. اللہ اکبر. پھر کیا کیفیت ہوگی؟ جھنڈا بھی نبی کے ہاتھ میں، سایہ بھی اسی جھنڈے کا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر ہماری تو بگڑی بھی بن جائے گی جب نبی جمع ہو کے سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے. اللہ جلال میں ہیں، عرض کریں اللہ حساب شروع فرما. اللہ جلال میں ہے، حساب شروع نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا میں منبر سے اتروں گا، صحیح بخاری، پھر میں ماتھا زمین پہ لگاؤں گا. اللہ اکبر. وہ تپتی زمین مگر نبی کا ماتھا اللہ اکبر کافور بن جائے گی. نبی جب ماتھا اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ ٹیکے لگائیں گے، اللہ اکبر، رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفا تشفا. حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، سجدے سے سر اٹھائیے، آپ شفاعت فرماتے جائیے، میں جنت بھیج دوں. اللہ اکبر. اس لیے اسی حدیث کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے فرمائی. کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو نا نعت خان کی حیثیت سے تعارف کرا. یہ نعت گو بندہ تھا. دشمن کہتے ہیں، اپنے نہیں، دشمن کہتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نعت خان تھے، نعت گو آدمی تھے، وہ کوئی عالم تو نہیں تھے. بیک وقت 60 علوم سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو مہارت تام حاصل ہے. جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے حدیث پہ کیا کام کیا، آپ پڑھیں تو پتہ حدیث پہ کیا کام کیا. فتاوی رضویہ جس کی 33 جلدیں ہیں، اس فتاوی رضویہ کی 33 جلدوں میں اعلیٰ حضرت نے 5000 سے زیادہ حدیثوں سے فقہی مسائل کا استعمال، 5000 سے زیادہ مسائل کا حدیث سے استنباط کیا. آپ کہتے ہیں حدیث پر کام کیا کیا؟ 60 سے زیادہ علوم پر مہارت تام حاصل. اگلا جملہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا. منبر پہ علماء بھی جلوہ فکن ہوں گے، ان کی عظمت کو سلام، ان کی عزت کو سلام، ان کے وقار کو سلام. اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو پہلا مسئلہ وراثت کا حل کیا تھا، عمر 8 سال تھا. لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے در مدرسے میں. آپ کے ابا حضور علیہ الرحمہ کہیں باہر مدرسے سے جلوہ فکن تھے، آپ بیٹھے تھے، مہمانوں کو پوچھا، پانی پلایا، خدمت کی، پوچھا کیسے آنا ہوا، مسئلہ درکار ہے، پوچھنا کون سا مسئلہ؟ یہ مسئلہ ہم نے لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے دیکھ کے فرمایا میں فتویٰ تو نہیں دیتا مگر مسئلہ بتا دیتا ہوں. یار کہہ دیجئے
میں مفتی نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں مفتی. اب جاہل کہتا ہے میں پروفیسر اور ڈاکٹر ہوں. ان پڑھ کہتا ہے جسے بولنے کے 4 لفظ آ گئے خطیب بن گیا, کہتا ہے میں پروفیسر ہوں, لکھو میں ڈاکٹر ہوں, لکھو میں مفتی ہوں. ابھی کے اشتہار میرے پاس پہنچا, وہاں میرے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا تھا. خدا کی قسم میرا شرم سے سر جھک گیا. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو مفتی ہوں ہی نہیں, میں تو حضور کا نوکر ہوں, میں تو گدا ہوں, میری یہ حیثیت ہی نہیں ہے. کس اللہ کے بندے نے, اللہ کے محبوب نے یہ نام میرے کے ساتھ, میں بتاتا ہوں صرف رفیق احمد باروی. اگر قاری لکھ دیں تو آپ کی محبت ہوگی, کیونکہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں. ساؤنڈ والے صاحب اگر سننا ہے تو تھوڑا سا بلند کر دیجئے اس کی آواز کو, کہہ دیجئے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے جو پہلا مسئلہ حل کیا, فتویٰ نہیں, وہ 8 سال عمر تھی جب آپ کے والد گرامی آئے مسئلے کے لیے آئے. ہاں جی مسئلہ پوچھنا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے, آپ کے ابا حضور نے فرمایا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک بچہ ٹھہرا تھا, کوئی 8 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے ہمیں ریسیو کیا, اس نے ہمیں محبت دی, پیار دیا, مسئلہ اس نے حل کر دیا, لکھ نہیں دیا. آپ نے جب مسئلہ پڑھا تو پڑھ کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مسئلہ اگر حل کر سکتا ہے تو احمد رضا ہی کر سکتا ہے, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا عالم یہاں انڈیا میں ہندوستان میں نہیں ہے جو یہ مسئلہ حل کرتا. لیکن نہیں دیا, صرف حل کیا. جب پہلا فتویٰ دیا تو 13 سال 10 مہینے 4 دن آپ کی عمر تھی. پہلا فتویٰ دیا اور اسی دن آپ کو عالم کی دستار فضیلت باندھی گئی, آپ کے سر پر سہرا علم کا سجایا گیا. کیسا منظر ہوگا؟ 13 سال 10 مہینے 4 دن ٹوٹل عمر ہے. اور اللہ اکبر, کچھ آپ کے علوم کسبی ہیں, کچھ اللہ نے غیب سے عطا فرمائے. اللہ گواہ ہے. ایک مسئلہ جو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بس اتنا عرض کرتا ہوں اللہ کی قسم. لوگوں نے یوں بتلایا یہ نعت کو شاعر ہیں, وہ تو ترجمانی حدیث کرتے ہیں, یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی رضی اللہ عنہ سنت ادا کرتے ہیں. وہ ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے. ذرا ہاتھ بلند کر دیجئے. کسی مقام پر یہ آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے, یہ پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے, مگر اس محفل میں یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے. اللہ اکبر. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے پھر تو بن آئی ہے. اور پیارا شعر فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ اکبر. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ گواہ جہاں میرے نبی کے قدم لگے نا اس کا بیڑا پار ہو گیا, اس کا بیڑا پار ہو گیا. جہاں قدم لگے, صرف قدم لگے, کہاں لگے ذرا میں قرآن سے پوچھ لوں. سونے اللہ کا قرآن پڑھ جائے تیرا ایمان. اللہ کا قرآن سورۃ الانفال 9واں پارہ, اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا سنے ایمان بڑھ جائے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
مومن کا یہ شیوا، مومن کی نشانی، جب اس کے سامنے قرآن تلاوت ہوگا ایمان بڑھ جائے گا، اور نبی کا چلنا جہاں نبی کے قدم لگے۔ اللہ اکبر، قرآن نے ترجمانی، اللہ اکبر، سنیے قرآن بڑھ جائے ایمان۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ اس کے کئی ترجمے ہیں، مگر آخری لفظ اور ترجمہ حکم مان کے بعد ختم کرتے ہوئے، میری تمہید بھی پوری نہیں ہوئی، میں 15-20 منٹ بولنے والا نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے سفر کر کے یہاں پہنچا، 2:45 بجے وہاں سے چلا، یہاں 9:45 بجے پہنچا۔ میں یہ چند منٹ کے لیے نہیں، حضرت کی مجبوری میری بھی مجبوری، اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل رہنا ہی نہیں چاہتا، پھر بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب سرکار کو اور مکے کے بچوں کو اٹھانے کے لیے طائف سے دائیاں تشریف لائیں، اور وہ بھی ایک عظیم بات ہے، مگر میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ سب سے آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ، سنی سنائی کچھ لوگ کہتے ہیں جی غریب سمجھ کے نبی کو نہیں اٹھایا۔ میرے نبی غریب تھے، غریب سمجھا، یتیم سمجھا، نہیں اٹھایا۔ اللہ کی قسم، میں سرائکی میں ایک جملہ کہتا ہوں، جائیں ڈٹھے او کٹھے، جس نے دیکھا وہ فدا ہو گیا۔ یہ کیسی بات ہے، نبی کو دیکھ کے کہیں ہم یتیم ہیں نہیں اٹھاتے؟ ایسا مکھڑا زندگی میں کسی دائی نے دیکھا ہی نہیں تھا جو مکھڑا مصطفیٰ کا تھا، ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا جو مصطفیٰ کا تھا۔ جو جہاں ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں علماء کی دعا لینے کے لیے، حضرت کی دعا کے لیے، آپ کے ہی شہر کے عظیم عالم دین، پیر طریقت، رہبر شریعت، سید السادات، فخر السادات، پیر قبلہ سید منظور احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ آپ نے ایک بات نقل کر فرمائی، آپ نے فرمایا سرکار کی اماں حلیمہ سے پہلے 10 دائیاں آئیں، حضور کو اٹھایا، دودھ پلانے کی کوشش کی، نبی نے آنکھ کھول کے دیکھا بھی نہیں، دودھ پیا بھی نہیں۔ حضور آنکھ نہیں کھولتے تھے، کیوں؟ فرمایا اس لیے نبی کو علم تھا، جس نے اب مجھے ہاتھ لگایا ہے نا، اللہ نے اتنا علم نبی کو دیا تھا، یہ ہاتھ حلیمہ کا نہیں، یہ ہاتھ حلیمہ کا نہیں، یہ دودھ پلانے والی میری ماں حلیمہ نہیں۔ 10 دائیاں آئیں، واپس لوٹ گئیں۔ اگلا جو نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، حضرت کے قلم سے لکھا ہوا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو 11ویں آئیں، نبی نے 11ویں کا دودھ پیا۔ 11ویں تشریف لائیں، حضور نے 11ویں کا دودھ پیا۔ مولوی نے فتویٰ لگا دیا 11ویں کا دودھ ہی حرام ہے۔ آپ نے میرا نقطہ سمجھا ہی نہیں، یا میں سمجھا نہیں سکا۔ نبی نے 11ویں کا دودھ پیا، 11ویں کا دودھ پیا، 11ویں کا دودھ پیا۔ نبی کا ہر قول و فعل قیامت تک رہے گا۔ ارے 11ویں کا دودھ کل بھی حلال تھا، اب بھی حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کو حلیمہ نے اٹھایا، سرائکی کے جملے جو مجھے فرمان آیا، اٹھایا، سینے سے لگایا، فدا ہو گئی، اور عاشق نے قلم اٹھا کے فرمایا، خوش تھی کہ حلیمہ بولی، آیا عربی میری جھولی، آیا عربی میری جھولی، خوش تھی کہ حلیمہ بولی، آیا عربی میری جھولی، آیا عربی میری جھولی، خوش تھی کہ۔ اللہ اکبر، کیا خوب فرمایا، جیندے نور زیادی خاطر، جیندی صفت و ثنا دی
خاطر جیندی صفتو سنا دی خاطر ہر پکھنوں ہے چنج کھولی حضور کی آمد پہ پوری کائنات خوش ہوئی چرند پرند درند نباتات جماعتات فلکی ملکی ارضی سماوی ساری کائنات خوش ہوئی اور الحمدللہ اب بھی ساری کائنات خوش ہے نثار تیری چہل پہل پر ایک جملہ میں نے حضرت کو دیا ہے اور انشاءاللہ آپ نے پسند کر کے فرمایا یہ خوب جملہ ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیسوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ